آج ہم بات کریں گے IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم کے بارے میں۔ IBS ایک بہت عام مسئلہ ہے جو تقریباً 10 سے 20% لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر آپ IBS کے علامات اور اس کے علاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے کیا۔ IBS ایک بڑی آنت کی بیماری ہے۔ ہمارے بڑی آنت میں مسل ہوتی ہے جو ہاضمہ کے عمل کے دوران ہمارے اعضاء کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ عام طور پر یہ ہمیں ہماری آنتوں کی حرکت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن IBS میں ہماری بڑی آنت کی مسل بہت ورکیتی ہوتی ہے اور ہماری بڑی آنت میں اتنا زیادہ دباؤ پیدا کرتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری مسل کی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے علامت ہونے لگتی ہے۔ تو IBS کی علامات کیا ہوتی ہے؟ IBS کی سب سے بڑی علامت ہے پیٹ میں مروڑ یا پیٹ میں درد محسوس ہونا۔ یہ درد کھانے کے بعد زیادہ ہوتا ہے اور سٹول کرنے کے بعد اس درد میں آرام آتا ہے۔ اس کے علاوہ IBS کے پیشنٹ پیٹ میں گیس کا شکایت بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ IBS میں لوز موشن یا کنسٹیپیشن کی شکایت بھی بہت اہم ہے۔ لوز موشن میں سٹول پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے اور پوری سٹول کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ پیشنٹ میں لوز موشن کے بجائے کنسٹیپیشن ہوتی ہے۔ کنسٹیپیشن میں سٹول سخت ہوتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے اور سٹول کے باوجود اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ کچھ وقت کے لیے لوز موشن ہے، پھر کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ لوز موشن یعنی ڈائریا ہوتی ہے اور اسی طرح ڈائریا اور کنسٹیپیشن ایک سائیکل سی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹول کے راستے میں میوکس آتی ہے اور سٹول کے راستے میں ہوا کا زیادہ خارج ہونا بھی عام شکایت ہے۔ IBS ایک ایسا بیماری ہے جس کا کوئی کیور نہیں ہے۔ اس کا علامات زندگی میں آتی جاتی ہے۔ اس کا علامات کبھی بہت ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہفتے میں، کبھی مہینوں میں، کبھی سالوں میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، آتا جاتا ہے۔ پریکٹسز ایسے ہوتے ہیں جو IBS کے علامات میں شدت پیدا کرتے ہیں۔ اس کو IBS ٹریگر کہتے ہیں۔ IBS ٹریگر مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ کبھی ڈائٹ میں ایسا خوراک شامل ہوتی ہے جو IBS میں شدت پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی پریشانی ہونا، کچھ قسم کے دوا کا استعمال کرنا اور فیمیل میں پیریڈ کے دنوں میں IBS کے علامات بگڑ سکتی ہے۔ تو IBS ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو IBS ہو سکتا ہے تو اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ IBS کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کو علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر ڈاکٹرز بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور سٹول ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ دوسری بیماری جن کی علامات IBS سے ملتی جلتی ہے ان کو رول آؤٹ کیا جا سکے۔ تو IBS کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IBS ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے۔ اس کو مستقل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علامات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کئی آپشن موجود ہیں۔ لائف سٹائل چینجز، میڈیکیشن، سائیکولوجیکل تھراپی شامل ہے۔ لائف سٹائل چینجز میں وہ عادتیں اختیار کرنا ہے جو IBS کے علامات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پہلے تو آپ فوڈ ڈائری رکھ سکتے ہیں جس میں نوٹ کر کے جب اس کو IBS کے علامات شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے کیا چیزیں کہی تھی۔ 1 مہینے تک ایسا کرنے سے آپ خود شناخت کر پائیں گے کہ آپ میں IBS علامات کس چیز سے ہو سکتی ہے اور پھر آپ نے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گھر میں پکا ہوا تازہ کھانا کھائے اور باہر کا کھانا کم سے کم کھائے۔ زیادہ مسالہ دار اور چکنائی والا کھانے کو ایوائڈ کریں۔ کھانے کے وقت کھانے میں جلدی نہ کریں اور کھانے کو اچھی طرح چبائیں۔ اور میں 3 کپ سے زیادہ چائے اور کافی مت پیے۔ کچھ پیشنٹ میں پروبیوٹک یوگرٹ لینے سے IBS کے علامات سے بہتری آ سکتی ہے۔ پروبیوٹک یوگرٹ میں ہیلپفل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری آنتوں کے اندر انوائرمنٹ کو بہتر بناتی ہے۔ آپ بھی پروبیوٹک یوگرٹ 1 مہینے کے لیے ٹرائی کر کے لے سکتے ہیں۔ ریگولر ایکسرسائز میں IBS کے علامات میں بہتری آ سکتی ہے۔ IBS کی پیشنٹ کے لیے مینٹل سٹریس لیول کو کنٹرول میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مینٹل سٹریس کو کنٹرول کرنے کے طریقے اختیار کرنا چاہیے جیسے کہ ریگولر ایکسرسائز کرنا ہے۔ IBS کے علاج کے لیے ایک خاص قسم کی ڈائٹ ہوتی ہے جس کو لو فوڈ میپ
ڈائٹ کہتے ہیں اور آپ نے کسی ڈائٹیشین سے مشورہ کر کے اس ڈائٹ پلان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسی چیزیں کو کچھ وقت کے لیے چھوڑنی پڑتی ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ جب ایک دفعہ IBS کے علامات کو کنٹرول میں آ جائے تو اس کے بعد ایک ایک چھوڑی ہوئی چیز دوبارہ سے آہستہ آہستہ سے شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس خوراک سے آپ کو IBS کے علامات ہوتی ہے۔ تو IBS کے علاج کے لیے کئی میڈیسن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے اینٹی اسپازموڈک یعنی میبویرین اینڈ پیپرمنٹ آئل۔ یہ میڈیسن ہماری بڑی آنت کے مسل کو ریلیکس کرتی ہے اور IBS میں ہونے والی پیٹ کے درد میں بہتری لا سکتی ہے۔ اگر پیشنٹ کو کنسٹیپیشن کی شکایت رہی تو خوراک میں فائبرس بھرپور چیزوں شامل کرنے سے اور ایگزیٹیو میڈیکیشن لینے سے کنسٹیپیشن میں بہتری لا سکتی ہے۔ اگر کنسٹیپیشن کے بجائے مریض کو ڈائریا کا شکایت رہتی ہے تو اینٹی ڈائریل میڈیکیشن جیسے کہ لوپیرامائڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ پیشنٹ میں IBS میں قابو پانے کے لیے امیٹرپٹالین جیسے کہ اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کی جاتی ہے۔ اگر IBS کے علامات میں لائف سٹائل چینج سے اور میڈیکیشنز کے استعمال سے بہتری نہ آئی تو سائیکولوجیکل تھراپی بھی ایک آپشن ہے۔ سائیکولوجیکل تھراپی خاص طور پر ان پیشنٹ میں زیادہ مددگار ہوتی ہے جن کے علامات سٹریس سے یا ذہنی پریشانی سے ٹریگر ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو IBS کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں IBS کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔